أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. پھر فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتے بولے آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں نہیں ہے علم مگر اتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم. یقیناً آپ سب کچھ جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں. یقیناً آپ سب کچھ جاننے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأهم باسمائهم. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جانتا ہوں ان باتوں کو جنہیں تم ظاہر کرتے ہو اور جنہیں تم چھپاتے ہو. پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مختصر جواب دیے تھے کہ میں جانتا ہوں ان باتوں کو جن کو تم نہیں جانتے. تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پریکٹیکلی اس آیت کے اندر جو ثابت کرے، ثابت بتائے، اس کا ایک نمونہ دکھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پریکٹیکل کیسے کیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے چیزوں کے، اور فرشتوں سے جو ہے تو ناموں کو سوال کیا. تو فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا. ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہم کو سکھایا. یعنی علم کے دینے والے، صلاحیت کے، قابلیت کے دینے والے، کسی بھی چیز کو کچھ بھی دینے والے. یہاں پہ تو صرف ایک نمونہ دکھایا گیا تھا علم کا. ہر طرح کی قابلیت اور ہر طرح کی صلاحیت کے دینے والے تو آپ ہی ہے. فرشتوں کو یہ بات پھر سے مستحضر ہو گئی اور پھر فرشتوں نے اس بات کو پھر سے قبول کر لیا کہ دینے والی ذات تو آپ کی ہے، یعنی ہر چیز کا مبدا اور جو ہے تو ہر چیز کو کی عطا کرنے والی ذات اور دینے والی ذات، تقسیم کرنے والی ذات تو آپ کی ہی ہے، آپ ہی دینے والے ہیں. یعنی خزانہ تو آپ کے ہی پاس میں ہے، اور ہم تو کیا، ہمارے پاس تو وہی آنے والا جتنا آپ ہم کو دیں گے. تو یعنی انہوں نے جو اس بات کو قبول کر لیا کہ یعنی کہ بھلے سے ہم کو جو ہے تو صلاحیت انسان کے اندر دیکھ نہیں رہی ہے، لیکن جب اللہ صلاحیت دینے پہ آ جائے تو پھر تو کوئی بھی جو ہے تو صلاحیت والا ہو، کوئی بھی جو ہے تو کسی بھی کام کو انجام دے سکتا ہے. جب اللہ ہی صلاحیت دینے پر آ جائے تو پھر کوئی بھی جو ہے تو ایک ادنا مخلوق بھی بڑے سے بڑا کام انجام دے سکتی ہے. تو انہوں نے کہا انک انت العلیم الحکیم. بے شک آپ ہی بڑی علم والے، حکمت والے، آپ کو ہی ہر چیز کا علم ہے، سب کچھ جاننے والے ہیں، ہر چیز کی جو ہے تو پیدا ہونے کو بھی جانتے ہیں، اس کے فنا کو بھی جانتے ہیں. یعنی اول اور آخر کو جاننے والے آپ ہی ہے، اور حکمت والے بھی ہے کہ آپ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ بڑی آپ کی حکمت ہوگی. فقال یا آدم انبئهم باسمائهم. اب آدم علیہ السلام سے کہا یا اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دی. اور علم کے ہی اعتبار سے جو ہے تو مسابقہ کرایا گیا، علم ہی کے اعتبار سے جو ہے فرشتوں کے ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ کیا گیا، اس لیے کہ علم یہ جو ہے سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہے. بلکہ علم جو ہے تو زندگی ہے، کہ کسی بھی کام کو دنیا، چاہے وہ دین کا علم ہی نہیں دے، بلکہ دنیا کا بھی اگر کوئی کام ہوگا اس کو انجام دینے کے لیے اس لائن کا جو ہے تو علم ہونا بالکل ضروری ہے. تو گویا کہ علم یہ سب سے بڑی، سب سے ضروری چیز ہے. اور اس کے اندر بھی علم دین، یعنی اللہ کی مرضیات کا علم، اللہ کی شریعت کا علم، یہ جو ہے تو سب سے اونچا علم. ایک نائب کے لیے، ایک قیادت کرنے والے کے لیے، ایک رہبری کرنے والے کے لیے، ایک لیڈر کے لیے اس علم کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، یعنی شریعت کے علم کا. اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھر آگے فرمائے کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو، آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو. تو
چھپی ہوئی باتیں کہا گیا اس کے اندر, تو کھلی باتیں تو آٹومیٹکلی مطلب بدلنے والا جانتا ہی ہوگا, تو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے تو چھپی ہوئی نہیں ہے ان کو تو جاننا بالکل آسان ہی ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتے ہیں, چھپی ہوئی کو بھی جانتے ہیں اور جو سامنے ہے جو پوشیدہ ہے ان کو بھی, اور جو سامنے ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اس کے آگے اور فرمائے وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم چھپاتے ہو. تو یہ کلام پاک کی جو ہے تو خاصیت ہے, یہ کلام کا جو ہے کلام پاک کا یہاں کا خاص انداز ہے کہ یہ کیا کرتا ہے آدمی کی سائیکولوجی کو, آدمی کی سوچ کو, اس کے جو ہے تو وچار دھارا کو, اس کی جو ہے تو مانسکتا کے اوپر, آدمی کی مانسکتا کا جو ہے تو علاج کرتا ہے, اس کی مانسکتا کو پکڑتا ہے. انسان کی جو مانسکتا رہتی ہے, جو اس کی مانسک بیماری ہے, اس کو برابر جو ہے تو کیا کرتا ہے پکڑتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے, اس کو جو ہے تو برابر خوراک دینے کا کام کرتا ہے. یہ کلام پاک کی خاصیت ہے. اب یہاں پہ کیسا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی عالم غیب السماوات والارض, کہ میں آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں. اب یہ بات تو بالکل کیا ہے کھلی ہے, وہ آسان بات ہے. ہر کوئی جو بھی اللہ کو مانتا ہوگا وہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اللہ کو ہر چیز قریب ہے, چاہے وہ چیز چھپی ہوئی ہو, چاہے وہ چیز جو ہے تو ظاہر ہو, ہر چیز کو جاتا ہے. ایک بچہ بھی اس بات کو قبول کرتا ہے, ایک بڑا بھی قبول کرتا ہے, ایک کمزور ایمان والا بھی اس بات کو قبول کرتا, اور ایک پہاڑوں جیسا ایمان والا بھی قبول کرتا. ہر ایک آدمی اس بات کو مانتا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز قریب ہے. لیکن اللہ, اور اس کے اندر یہ بھی آ گیا, یعنی انسان کے دل میں کیا کر رہا ہے, یہ چیز بھی اس کے اندر آ گئی آٹومیٹک, کہ جو کیونکہ انسان اور جنات اور جو ہے تو فرشتے یہ سب کے سب کیا ہے زمین و آسمان کے اندر ہی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بولے کہ میں آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں, تو انسان اور جنات اور ساری مخلوق بھی اس کے اندر آٹومیٹک آ گئی, اور ان کے دلوں میں کیا چل رہا اور ان کے دماغ میں کیا چل رہا یہ بھی اس کے اندر آ گیا. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہے وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, کہ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم چھپاتے ہو. اس کو الگ سے اور ذکر کی, کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی کی جو ہے تو کمزوری ہے, یہ آدمی کا جو ہے تو دماغی کمزوری ہے کہ آدمی کچھ چیز کو یقینی طور پر مان لیتا ہے, لیکن اس کے ایک جز کو کیا کر دیتا ہے, وہ انجانا کر دیتا ہے, بالکل اس سے غافل ہو جاتا ہے, بالکل اس سے اندھا ہو جاتا ہے. حالانکہ ایک چیز بالکل کھلی ہوتی ہے, واضح ہوتی ہے, بالکل یقینی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کیا ہو جاتا ہے اس کے ایک جز سے, اس کے ایک حصے سے کیا بن جاتا ہے, وہ آٹومیٹکلی اندھا ہو جاتا ہے, اس کو دیکھ کے بھی اندھیرا کر دیتا ہے, اس کو بھول جاتا ہے مطلب. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا, اور خاص طور پہ کیا ہوتا ہے آدمی یہ تو مانتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے. یہ بات اس کے دماغ میں سے نکل جاتی, یہاں تک کہ غیروں کی بات تو چھوڑ دو, جو ہے تو دین کو نہیں جانتے ان کی بات تو چھوڑ دو, جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں, دین کی محنت کرتے ہیں, دین کی محنت کرتے وقت تک جو ہے تو ان کے دل کے اندر جو ہے تو فاسد خیالات چلتے رہتے. یعنی ایک کام جو ہے تو پہلے سے ظاہر میں نیک دکھتا رہتا ہو, نیکی والا جو ہے تو کام دکھتا رہتا, لیکن اس نیک کام کے اندر بھی ان کی جو ہے تو فاسد نیت ہوتی ہے اس کا. یعنی جیسے کوئی پروگرام کر لے رہے, اصلاحی پروگرام کر رہے, دینی پروگرام کر رہے, تو اس کا تو ایک تو ظاہری مقصد تو اس کا یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہوں گی, لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچے گا, لیکن اس پروگرام کے پیچھے بھی جو ہے تو ان کا کچھ نہ کچھ جو ہے تو پلان چلتا رہتا ہے, جو کہ ایک گندا پلان ہے. ایسے بھی ہوتا کسی جو ہے تو دوسری شخصیت کو ان کو جو ہے تو کیا کرنے کا رہتا ہے, اس کا پتہ کٹ کرنے کا رہتا, یا پھر جو ہے تو کسی کو مارکیٹ میں لانے کا رہتا, کسی کو لانچ کرنے کا رہتا, یا پھر جو ہے تو کوئی کسی چیز کو پروموٹ کرنے کا رہتا ان کو, یا پھر جو ہے تو کسی کو مالی اعتبار سے فائدہ پہنچانے کا رہتا. تو اس طرح کی جو ہے تو واقعات ہوتے, کسی کو نقصان پہنچانے کا رہتا ہے یا کسی کو دنیا اعتبار سے فائدہ پہنچانے کا رہتا. تو اس طرح کے جو ہے تو فاسد خیالات آدمی کے دماغ میں چلتے رہتے. اچھے جو ہے تو کیا ہے بڑے بڑے دین کے کام انجام دیتے, لیکن اس کے پس پردہ جو کیا ہے غلط کام بھی کرتے, اور وہ یہ گمان میں رہتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک کام کر رہے ہیں, ہم تو دین کی بالکل خدمت کر رہے ہیں. تو مطلب بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کچھ چیز کبھی کبھی جو ہے تو اپنے دل سے بھی جو ہے غافل ہو جاتا ہے, یہ بات سے بھی جو ہے غافل ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, اس کی نیت کیا ہے. یہ اس کی بھی خبر اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے, اس کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نیت کو بھی جانتے ہیں, اس بات سے آدمی بھول جاتا ہے. تو اس لیے اللہ یہ کلام پاک کی خاص جو ہے تو یہ عادت ہے, کلام پاک کے اندر خاص طور پہ جو ہے یہ بات ہر جگہ پہ جو ہے تو کی کہ جو بات مانسکتا سے جو ہے تو ریلیٹڈ ہے, آدمی کی مانسکتا چاہے اچھی ہو یا بری ہو, جس کے وجہ سے جو ہے کیا کرتا ہے آدمی کوئی کام کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کام کو تو جو ہے منع کرتے ہی کرتے, لیکن جس مانسکتا کی وجہ سے وہ کام ہوا ہے اس مانسکتا کو بھی جو ہے برابر پکڑتے ہیں, اس کا بھی برابر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں علاج کرتے ہیں. تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو خاص طور سے
آگے ذکر ہے وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کہ وہ میں جانتا ہوں اس کو بھی جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو. جو تمہارے دل کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کو بھی جانتا ہو اور جس نیت کو تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہو. تو یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. حالانکہ یہ مطلب اس کے پہلے والے لفظ عالم غیب السماوات والارض سے بھی سمجھ میں آ رہا تھا. تو اس لیے جو ہے کیا ہے ہم کو اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے اپنے باطن کی بھی جو ہے نیت کو صحیح کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ باطن کی نیت کے اوپر کو بھی جانتے اور کون سی بات کے اوپر کس کی پکڑ کر لے اور جو ہے کون سی بات کے اوپر کسی کی مغفرت کر دے یہ جو ہے تو ہم بتا نہیں سکتے. اس لیے کیا کریں ہم اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی بھی اصلاح کریں. اپنے نیتوں کو ہم دین کے کام کر رہے ہو یا دنیا کا کام کر رہے ہو اس کے اندر اپنی نیت کو ہم خالص رکھے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی ہماری نیت ہونی چاہیے. ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے تو بالکل صاف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی کلام پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.